کہ اس ویڈیو میں ہم سورہ سجدہ کی کچھ آیت پر غور و تدبر کرتے ہیں۔ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم اسی کی زبان میں ہم ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے قرآن کا تفسیر کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن کی وہ آیتیں کیا بتا رہی ہے۔ تو ہماری تفسیر جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے میں حاصل مطالعہ رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ بس قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے ہماری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بیان فرمائی گئی، کہ ہم غور کریں کہ اللہ نے کیا بات بیان فرمایا، کہ یہ جو کتاب ہے نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جو رب العالمین ہے، جو اس کائنات کا رب ہے۔ یعنی ہم غور کریں کہ نازل کردہ ہے یہ کتاب۔ دو چیزیں ہم کو اس کتاب کے بارے میں اس آیت سورہ سجدہ کی اس 2 نمبر کی آیت میں ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کتاب ہے یہ نازل کردہ کس کی طرف سے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یعنی یہ کتاب اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ پورے کائنات کے بنانے والے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے۔ تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کتاب جس نازل کردہ اس ہستی کی طرف سے ہے، اس ذات کی طرف سے ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ پھر دوسری بات جو بیان فرمائی گئی اسی آیت میں ہم دیکھیں کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، لیکن اس کی جو صفت ایک اور بیان فرمائی گئی، لا ریب فیہ، کہ یہ ایک واحد دنیا کی کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، ہر کتاب رانگ ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں قرآن مجید صرف وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس پر چل کر کامیابی ہوں گے، یعنی اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس پر آپ شک کر سکتے۔ یہ پوری کتاب جو ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں فالٹ ہے، ہر کتاب میں نقص ہے، لیکن نقص سے پاک اور فالٹ سے پاک اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، تو اس کتاب پر چلنے میں بالکل ہم کو کامیابی ملے گی۔ یعنی اس کتاب کے مطابق جس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم اس کتاب کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم سیدھے راستے پر، سچے راستے پر ہیں۔ یعنی سیدھی راہ بتانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی قرآن مجید ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 3 میں، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ بل وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کہ تاکہ وہ ڈرائے اس قوم کو اس کے ذریعے سے کہ جن میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی آپ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بہتان مانتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ آج دنیا کی اکثر یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بنا لی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر لی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی۔ لیکن غور کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ بہتان مانا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی، بلکہ یہ بات بیان کی گئی کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور حق ہے تاکہ آپ ڈرائے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے نبی بنا کر، تو ایک مدت بیت چکی تھی ان میں کہ ان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو یعنی اگر ڈرانا بھی ہے اللہ کے عذاب سے، تو وہ ڈرانے کے لیے جو چیز استعمال ہم کریں گے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو نازل کیا اس کائنات کے رب نے، اور یہ کتاب حق ہے۔ اور کس لیے نازل کیا؟ تاکہ آپ ڈرائے اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس نے ڈرانا بھی جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی اگر ہدایت بھی اگر ملنے والی ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ملنے والی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو کہ ہدایت دینے والی ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم نے کتنی کتابوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جس کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ پڑھنے کے لیے آسان ہے، لیکن ہم دوسری کتابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہدایت کا جو راستہ جو بتانے والی جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا سورہ السجدہ کی 4 نمبر کی آیت میں کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، پھر اس نے قرار کیا عرش کی طرف، اس کے سوا کوئی ولی اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کیا تم غور و تدبر نہیں کرو گے؟ اگر ہم اس آیت کو اگر ہم دیکھیں
کہ پوری آسمان اور زمین کو اور پوری کائنات کو، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ تمام چیزیں جو ہم کو دکھائی دے رہی ہے، زمین پر ایک جو ذرہ بھی موجود ہے، جو پتا بھی موجود ہے، اس کو بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس نے اس پوری کائنات کو بنایا تو عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جو مدد کرے۔ اب آپ دیکھیں، ولی یعنی ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، مدد کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ولی، چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، کتنا ہی نیک ہو، اس نے نیکیوں میں سبقت حاصل کر لی ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی نیک نہ ہو، تب بھی ہم اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، بڑے سے بڑا، ان کی کوئی یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی مدد کرے۔ نبی کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ پیغام بھیجا انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن ایک نبی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی مدد کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہ اللہ، میں نے ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کی جائے، مجھ سے مانگا جائے، میری بھکتی کی جائے، میری بندگی کی جائے، میں جب تک ان میں رہا تو میں نے صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا کہ تیری عبادت اور تیری بندگی کی جائے، اور تو نے جب مجھے اٹھا لیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی ہم نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ تو کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ جو قبر میں معاملات ہو رہے، وہ نہیں جانتے کہ اوپر کیا معاملات ہو رہے، تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، خود وہ محتاج ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنے ہی نیک ہوں گے تو اپنی ذات تک میں نیک ہے، جو انہوں نے دنیا میں نیک کام کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکارڈ کر دیا، لیکن آج ان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے، کسی کو دعاؤں کو قبول کرے، کسی کو عذاب سے بچائے، کسی کی مدد کرے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم ان سے مانگ نہیں سکتے ان کی عبادت۔ وہ یہ تو بات ہے کہ ہم ان کو رسول مانیں گے، لیکن ہم ان سے بھی دعائیں نہیں کر سکتے۔ اگر دعائیں کسی سے مانگنا ہے، ولی اگر کوئی ہمارا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں، تو کیا تم غور و تدبر نہیں کرو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا تم غور و تدبر نہیں کرتے؟ انتہائی بے وقوف ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ بندگی کرتے، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے۔ ہم غور کریں کہ ہم میں بھی کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ولیوں کے آستانوں پر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، جو نبیوں سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے کہ صرف بندگی کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا جس سے مانگنا ہے، جو ہمارے دکھ پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، جس سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا رسول ہو، ولی ہو، کتنا ہی بڑا نیک انسان ہو، یہ شرک ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ اگر نبی سے بھی مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو یہ چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔